کہا شہ نے رو رو کے اے کربلا، ضعیفی میں کوئی سہارا نہیں، کہا شہ نے رو رو کے اے کربلا، ضعیفی میں کوئی سہارا نہیں، غریب الوطن ہوں وطن دور ہے، غریب الوطن ہوں وطن دور ہے، اس عالم میں کوئی ہمارا نہیں، کہا شہ نے رو رو کے اے کربلا، یہی خاک پر ہم رلائے گئے، میرے سارے انصار مارے گئے، یہ حد ہے کہ اصغر تھا 6 ماہ کا، یہ حد ہے کہ اصغر تھا 6 ماہ کا، اسے بھی لعینوں نے چھوڑا نہیں، کہا شہ نے رو رو کے اے کربلا، بتا کربلا اب میں جاؤں کہاں، کلیجے پہ اکبر نے کھائی سینا، میرا بھائی عباس بھی مر گیا، میرا بھائی عباس بھی مر گیا، مجھے جینے کی اب تمنا نہیں، کہا شہ نے رو رو کے اے کربلا، چلے ڈھونڈنے شہ جو لاش پہ سر، یہ کہتے تھے رو رو کے ہر گام پر، بتا دے کوئی مجھ کو بہر خدا، بتا دے کوئی مجھ کو بہر خدا، کہاں ہے میرا لال ملتا نہیں، کہا شہ نے رو رو کے اے کربلا، ملی لاش اکبر تو شہ نے کہا، کروں کیسے سینے سے نیزہ جدا، مدد کو میری آؤ
شاہ نجف مدد کو میری آؤ شاہ نجف کلیجے سے نیزہ نکلتا نہیں کہا شہ نے رو رو کے اے کربلا ضعیفی میں کوئی سہارا نہیں غریب الوطن ہوں وطن دور ہے غریب الوطن ہوں وطن دور ہے اس عالم میں کوئی ہمارا نہیں کہا شہ نے رو رو کے کربلا لبیک یا حسین 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک اور بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ ابراہیم کی یہ دو آیتیں جن میں کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ کی الہی تمثیل بیان ہوئی ہے ان آیات کی روشنی میں اصلی موضوع تو قرآن اور اہل بیت ہے لیکن ذیلی موضوع ایک اعتبار سے تعلیمی اور تربیتی موضوع ہے تاکہ ہم اپنے نفوس کی اور اپنے معاشرے کی الہی پیمانوں پہ تربیت کر سکیں۔ ان
معیاروں اور ان اقداروں کے مطابق تربیت کر سکیں جو معیار اور جو اقدار الہی معیار اور الہی اقدار ہیں، اور جو حقیقتاً انسان کے لیے بحیثیت انسان شایع نشان ہے۔ اگر آیت کریمہ کے لفظی ترجمے سے گفتگو کا آغاز کیا جائے تو خود لفظی بحثیں بھی شاخ در شاخ بہت سے مسائل اور مطالب تک لے جاتی ہیں۔ مثلا جب لفظ مثل آتا ہے سامنے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، الم تر یہ پہلا فقرہ آیت کا، یہ قرآن مجید کی اس خصوصیت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ قرآن مجید نے ذہنوں کو پروان چڑھانے کے لیے کیسے کیسے فکر انگیز اسالیب اختیار کیے ہیں۔ اسلوب کلام، کبھی کبھی کوئی مضمون ذہن کو پروان چڑھاتا ہے، کبھی کبھی کوئی اسلوب ذہن کو پروان چڑھاتا ہے، کبھی کبھی کوئی بات ذہن کو پروان چڑھاتی ہے، کبھی کبھی وہ انداز بیان جس انداز سے بات کو کہا جائے وہ ذہن کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو باتیں کہی گئیں، جو مضامین بیان کیے گئے، وہ بھی ذہن انسانی کو پروان چڑھاتے ہیں، اور جس انداز سے باتیں کہی ہیں رب کریم نے، وہ انداز بھی ذہن کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو یہ ایک قرآن مجید کی خصوصیت ہے جس کی طرف مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مستقل تصنیف و تالیف کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے اسالیب، لفظی اسالیب، وہ سانچے، وہ پیٹرن، وہ کنسٹرکشنز، لفظوں کے وہ تراکیب جو فکر انگیز ہیں، کیسے کیسے حق سبحانہ و تعالی نے اختیار فرمائے اور کن کن مواقع پر اختیار فرمائے، یعنی کس بات کو سمجھنے کے لیے فکر کو پروان چڑھایا جائے، کس نامعلوم حقیقت تک پہنچنے کے لیے کسی معلوم قضیے سے مدد لی جائے، کس شاہد پردہ نشیں تک پہنچنے کے لیے پردہ دری کی کوشش کی جائے۔ تو یہ علمی مطالب بھی ہیں، ادبی بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ قرآنی اور عرفانی بھی ہیں۔ تو الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ، کیسے اللہ نے مثال دی ہے۔ یہ مثلاً پر ایک پوری بحث سامنے آ جاتی ہے جو اس سے قبل اجمالاً میں نے کہیں کی ہے، لیکن ابھی اس کی تو بہت تفصیل باقی ہے کہ قرآن مجید کا اپنا نظام لفظی سطح پر بھی استعاراتی نظام کیا ہے، کس طرح سے قرآن مجید نے نادیدہ معانی کو محسوس و ملموس و مشہود مثالوں میں بیان کیا ہے۔ یعنی دیکھیے، آپ ایک چیز کو دیکھتے رہتے ہیں اور پھر آپ چمن میں جاتے ہیں، گلاب کا مشاہدہ کرتے ہیں، گلاب کی خوشبو، گلاب کا رنگ، گلاب کی نضارت، گلاب کی پنکھڑیوں کی بناوٹ، ایک ایک چیز آپ کو متوجہ کرتی ہے، آپ اسے دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ اپنے کسی معشوق یا محبوب کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، اور اس چیز کی اس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز دیکھی نہیں ہے اور اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے اس چیز سے کہ جو دیکھی جا سکتی ہے۔ نور حق سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی
کسی نے دیکھی نہیں ہے، اور اس کی تشبیہ اگر قرآن دے تو کس چیز سے دے گا؟ اب ہم آپ شعراء عام طور پر یہ تو گل و بلبل اور چمن اور ان چیزوں کی مثالیں لا کر اپنی بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کی باتوں میں دل آویزی ہے، لیکن پھر خیال رہے کہ ایک دیکھی ہوئی چیز کی تشبیہ دوسری دیکھی ہوئی چیز سے دینا آسان ہے، لیکن ایک چیز جسے دیکھی نہیں آپ نے، نہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی تشبیہ کس چیز سے دی جائے؟ ہے نا یہ یہاں پر بیان اور قوت بیان اور قدرت بیان کی آزمائش ہے کہ آپ کے اندر کتنی قدرت بیان ہے، زبان پر کتنا قابو ہے، آپ کو اس حقیقت کو کتنا سمجھائے، کس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ اب قرآن مجید آگے بڑھ کے ایک ایسی چیز سے مثال دیتا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جس کی خود صفت یہ ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھنے کے قابل تو بناتی ہے، خود نظر نہیں آتی۔ وہ شے چیزوں کو دیکھنے کے قابل بناتی ہے مگر خود نظر نہیں آتی، اور وہ کیا ہے؟ نور۔ لائٹ یا نور کی صفت یہ ہے، اس کی تعریف میں یہ داخل ہے وصف اس کا کہ یہ خود نظر نہیں آتا، چیزوں کو دیکھنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اب ایک طرف یہ نور ہے جو خود نظر نہیں آتا لیکن دوسری چیزوں کو دیکھنے کے قابل بنا دیتا ہے، ایک طرف وہ خدا ہے جو خود نظر نہیں آتا لیکن چیزوں کی تخلیق کرتا ہے جو چیزیں نظر آتی ہیں۔ قرآن مجید نے آگے بڑھ کے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے تشبیہ یا مثال دی گئی، قرآن مجید نے کس طرح سے مثال دی۔ نور کی مثال ذات حق سے دینا، چونکہ آپ روز پڑھتے ہیں قرآن تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ مثال کتنی نادر، کتنی نفیس، کتنی لطیف مثال ہے، لیکن ہے۔ تو اسی طریقے جس طریقے سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنی ذات گرامی کی مثال نور سے دی، اسی طریقے سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے دی۔ کلمہ طیبہ بار بار عرض کر چکا کہ کلمہ طیبہ یعنی وہ کلمہ جو کلمہ توحید ہے پہلی منزل میں، اور پھر کلمہ طیبہ سے مراد ہر وہ بات جو حق ہو وہ کلمہ طیبہ ہو، ہر وہ بات جو سچ ہو، صدق ہو، وہ کلمہ طیبہ ہے، ہر وہ بات جو خیر ہو، نیکی کی بات، کلمہ طیبہ ہے۔ یہ پورا قرآن مجید کلمہ طیبہ ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے تو اللہ کے خاص بندوں کو، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کو بھی کلمے سے تعبیر کیا ہے۔ جناب عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا ہے، اور ہمارے اسلامی اور دینی ادب میں، عرفانی ادب میں معصومین کی ذوات مقدسہ کو کلمات اللہ کہا جاتا ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی خود کلمۃ اللہ ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی خود کلمۃ اللہ ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی خود کلمۃ اللہ ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کلمۃ اللہ ہیں، حضرت سید الشہداء کلمۃ اللہ ہیں، حضرت زین العابدین امام سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں۔ یہ پورا سلسلہ امامت و ہدایت و عصمت و طہارت، ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ کلمۃ اللہ ہے۔ تو الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ سے کی مثال دی ہے شجر طیبہ سے۔ یہاں پر ایک بحث اور گزارش کر دوں کہ یہ مانوس بحث ہے، کوئی بہت دقیق نہیں ہے، لیکن اس سے نتیجہ بہت دقیق سامنے آتا ہے کہ یہاں پر ادات تشبیہ استعمال ہوئے ہیں،
عجیب و غریب مثال ہے کہ جہاں لفظ مثال بھی استعمال ہوا اور لفظ اور ادات تشبیہ بھی استعمال. ادات تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی تشبیہ کی وہ منزل ہے جہاں جس چیز کی تشبیہ دی جا رہی ہے مشبہ، اور جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے مشبہ بہ، دونوں کا تذکرہ ہے، اور بیچ میں حرف تشبیہ بھی ہے کاف. جیسے کہا جا رہا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال تو مشابہت تو شجر طیبہ سے ہے. تو اس سے زیادہ صراحت تو ممکن نہیں ہے. ایک جملہ عرض کروں، جب حد سے زیادہ صراحت ہوتی ہے تو عموماً عام لوگوں کے کلام میں جاذبیت ختم ہو جاتی ہے، پھیکا پڑ جاتا ہے کلام. یہ ہے اعجاز قرآن، کمال صراحت کے باوجود بھی کمال جاذبیت موجود ہے. کمال صراحت کے بعد بھی کمال جاذبیت موجود ہے اور فکر انگیزی موجود ہے. دیکھیے ایک منزل ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا، دقیق ہے میرا بحث. ایک منزل وہ ہوتی ہے کہ آپ نے مشابہت بیان کی، اور ایک منزل وہ ہوتی ہے کہ وجہ مشابہت بیان نہیں کی، تشبیہ دے دی. اب ذہن فکر کرے گا وجہ مشابہت تلاش کرنے کے لیے. یہاں پر صراحت ہے تشبیہ کی، اس کے باوجود ذہن میں جستجو بیدار ہو جاتی ہے وجہ شبہ تلاش کرنے کے لیے، اور کچھ وجہیں بیان کی گئیں اس کے باوجود ذہن کی جستجو بیدار رہتی ہے. یعنی کیسا نامتناہی ہے یہ کلمہ طیبہ، اور کیسا نامتناہی ہے وہ شجر طیبہ. کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی شجر طیبہ سے؟ وہ شجر طیبہ جس کی جڑ قائم ہے اور جس کی شاخ آسمانوں میں بلند ہے، اور جو ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے اذن پروردگار سے. اور پھر کہا وَيَضْرِبُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ تو لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں، عبرت پکڑیں. یعنی موضوع مثال، اسلوب مثال کو اتنی اہمیت قرآن مجید نے یہاں کیوں دی؟ کہ اس لیے تو نہیں تاکہ ذہن میں راسخ ہو جائے کہ کلام حق میں نظام مثال کا، تشبیہ کا اور استعارے کا ایک گہرا نظام ہے معنی خیز. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہے بالکل دقیق، ذرا کہہ سکتے ہیں علوم بلاغت سے متعلق ہے یہ بحث، لیکن فضائل کے باب بھی جڑے ہوئے ہیں اس سے. اب بس ایک بات عرض کر دوں، کبھی کیا ہوتا ہے کہ ادات تشبیہ یعنی جس حرف کے ذریعے، جس لفظ کے ذریعے سے تشبیہ دی جائے، اس لفظ اور اس حرف کو حذف کر دیا جائے، اور جس چیز کی تشبیہ دی جا رہی ہے اسے بھی حذف کر دیا جائے، صرف اس چیز کا بیان کیا جائے جس سے تشبیہ دی گئی. تو یہ کون سا اسلوب ہوا؟ اسے کہتے ہیں استعارہ. اسے کہتے ہیں استعارہ. مثلاً ہم کسی سے کہیں کہ دیکھیے زید سے ذرا سنبھل کے ملاقات کیجیے گا، زید تو شیر جیسا ہے، زید سے پنجہ کشی، پنجہ آزمائی آسان نہیں ہے، وہ تو شیر جیسا ہے. تو میں نے تو پوری بات کھول کے کہہ دی. یہ ایک موقع ہے. دوسرا موقع ہوا کہ میں نے زید کا نام ہی نہیں لیا. مجھے معلوم ہے کہ آپ جا رہے ہیں زید کے مقابلے میں، تو میں نے بس کہا کہ سنبھل کے جائیے گا، شیر کا مقابلہ ہے. تو زید کا نام نہیں لیا، وہ شیر جیسا ہے یہ نہیں بیان کیا، میں نے تو بس لفظ شیر کہا، سنبھل کے جائیے گا، شیر کا مقابلہ ہے. تو یہاں جو تشبیہ دینے والے الفاظ تھے وہ ختم ہو گئے، صرف وہ ذکر رہ گیا جس سے تشبیہ دی گئی. واضح ہے بات؟ یہاں پر
کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ کا جب تذکرہ کیا گیا تو وجہ، شبہ اور جناب والا ادات تشبیہ سب موجود ہیں، کاف بھی موجود ہے۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے، مثالیں دیتا ہے تاکہ وہ سمجھدار ہو جائیں، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اس کے معنی ہے کہیں ممکن ہے کہ ادات تشبیہ موجود نہ ہو پھر بھی کسی کردار کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو، یعنی اگر حق سبحانہ و تعالیٰ براہ راست کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، تو اب یہ نہ سوچنا کہ یہاں تینوں زیتون کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس قاعدے میں غور کرنا کہ پروردگار مثالیں دیتا ہے، مقصود کچھ اور ہوتا ہے۔ اب اگر روایت کہے کہ تینوں زیتون سے مراد حسن اور حسین کی ذوات مقدسہ ہیں تو پھر تعجب نہ کرنا، اعتراض نہ کرنا، رد نہ کرنا، قبول کرنا، یہی عقل قرآنی کا تقاضا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد یہ عقل قرآنی کا تقاضا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا مفسر ہو اور وہ کہے کہ یہ روایت تو ہے مگر لیس من التفسیر بشیء، یہ نہیں کہہ سکتے آپ لیس من التفسیر بشیء۔ اگر امام معصوم نے کہا ہے کہ تینوں زیتون سے مراد حسن اور حسین ہیں تو پھر حسن اور حسین ہیں، قاعدہ، اصول، دلیل جائیے دیکھیے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تو مثالیں دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں، مثالیں دے چکا ہے، اس سے قبل کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے دے چکا ہے، تین بھی شجرہ ہے، زیتون بھی شجرہ ہے، اور دونوں ایسے مبارک شجرے ہیں کہ قرآن مجید نے انہیں مبارک کہا، رسول کریم نے انہیں مبارک کہا۔ اب یہاں پر صرف شجر کا ذکر کر دیا گیا، اس کا ذکر نہیں ہے جس سے مثال دینا مقصود ہے۔ یہاں پر آزمائش آپ کی ہے کہ آپ کی ذہانت پروان چڑھی یا نہیں چڑھی اسلوب بیان قرآنی کی روشنی میں، قرآن کا اسلوب بیان سمجھے یا نہیں سمجھے۔ قرآن کرداروں کو شجروں سے تشبیہ دیتا ہے، اور اس طرح سے اور مثالیں موجود ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ۔ اب آپ نے دیکھا کہ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ کیا ہے، یعنی کہیں ذکر فرماتا ہے شخصیتوں کو، کہیں صرف ان کے کردار کا ذکر ہوتا ہے، کہیں ایسی مجرد تشبیہ آتی ہے، استعارہ آ جاتا ہے کہ مقصود وہی ہیں مگر اسلوب بیان استعاراتی ہے۔ قرآن اور اہل بیت میں وہ رشتہ ہے جو وجودی اور وحدت کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ کبھی بھی منقطع ہونے والا نہیں ہے، کبھی ٹوٹنے والا رشتہ نہیں ہے۔ یعنی حدیث میں تو جو کہا گیا کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی ہرگز جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں۔ تو اس کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ حوض کوثر پر پہنچ کر جدا ہو جائیں گے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ہرگز جدا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ حوض کوثر تو استعارہ دامان ابد کا ہے۔ جدا ہونے کے جو مراحل ہیں وہ سب اسی دامن دہر میں ہیں، بلکہ ظرف زمان میں۔ جب ظرف زمان ختم ہو گیا، جہاں جدائی اور افتراق اور تضاد و تناقض کے مواقع تھے، یہ ظرف زمان سے جب گزر گئے تو پھر تو جدائی کا موقع ہی ختم ہو گیا۔ وہ تو جگہ وہی ہے جہاں وحدتیں نمودار ہونے والی ہیں، کثرتیں مٹنے والی ہیں۔ حوض کوثر، روز محشر، صبح قیامت، وہ صبح ہے، وہ روز ہے، وہ حوض ہے جہاں کثرتیں مٹ جائیں گی، وحدت نمودار ہوگی۔ تو اس کے بعد تو افتراق کی گنجائش ہی نہیں ہے، اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، تناقض و تضاد کی گنجائش نہیں ہے، یہ دور گزر جائے گا۔ تو کبھی بھی قرآن اور اہل بیت میں جدائی اور افتراق ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ان کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کے تناقضات کو اور تضادات کو دور کرنا ہے۔
ہماری زندگی کے اندر یہ جو انسان ہے، یوں تو ایک اکیلا انسان نظر آتا ہے، اس انسان میں ایک بہت بڑا عالم چھپا ہوا ہے۔ اس عالم میں جو کثرت ہے اس کو بھی وحدت میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس عالم میں، اس ایک فرد میں، اس میں جو کثرت ہے اسے وحدت میں بدلنے کی ضرورت ہے، اور اصل دعوت توحید اسی لیے ہے۔ کاش یہ جملے محفوظ رہ جائیں اور جو مفہوم عرض کر رہا ہوں وہ منتقل ہو جائیں ذہنوں تک۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کو کیا نیاز مندی ہے، کیا احتیاج ہے کہ وہ اصرار و تاکید فرمائے کہ تم مجھے مانو، مجھے تسلیم کرو، میری یکتائی کو تسلیم کرو، میری یگانگت کو تسلیم کرو، میری وحدت کو تسلیم کرو، اٹھتے بیٹھتے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ خالق متعال بہت بلند ہے، بے نیاز ہے، غنی علی الاطلاق ہے، کسی قسم کی احتیاج اسے نہیں، کسی قسم کی ضرورت اسے نہیں۔ وہ کس لیے اتنی تاکید ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ اٹھتے بیٹھتے کہیں اور اس حقیقت کو تسلیم کریں اور اس میں غور کریں، ڈوبتے چلے جائیں؟ کس لیے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر جو کثرت ہے وہ وحدت میں بدل جائے۔ اس انسان میں، اس ایک انسان میں، ہر فرد بشر میں ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ یہ عالم اکبر خود بجائے خود کثرتوں پر مشتمل ہے۔ یہ کثرتیں وحدت میں بدل جائیں۔ یہ بحث بہت دقیق ہے، بہت اہم ہے، اور اس اسلوب سے غالباً ہمارے ممبروں پہ یہ بحث نہیں کی گئی۔ افسوس ہے کہ نہیں کی گئی، اور اسی لیے ذکر معصومین ہوتا رہتا ہے، ذکر حق ہوتا رہتا ہے، لیکن جو اس کی واقعی تاثیر ہے جتنی ظاہر ہونی چاہیے وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ رسماً گفتگویں ہوتی ہیں اور لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ رسم میں ذکر ادا ہو گئی، رسم میں عزا ادا ہو گئی۔ حق سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ آپ رسمیں ادا کریں۔ رسمیں عبادت کی رسمیں معین کی گئی ہیں، گوہر مقصود آپ کی ذات ہے کہ آپ میں وحدت کی تجلی پیدا ہو جائے، آپ میں وحدت جلوگر ہو جائے، آپ کی کثرتیں وحدت میں بدل جائیں۔ یہی آپ کی کثرتوں کو وحدت میں بدلنے کے مختلف اسالیب ہیں۔ یہی کثرتیں وحدت میں جب بدلیں گی تو وہ سب سے بڑا کمال جو ذات انسانی کا ہے وہ حاصل ہوگا۔ پہلی مجلس سے جو اس موضوع میں اس ممبر پر عرض کرتا آ رہا ہوں کہ آپ کی جستجو کیا ہونی چاہیے، جستجو تک پہنچنے کے لیے راستہ کیا ہونا چاہیے اور رہبر کیسا ہونا چاہیے۔ جستجو کمالات کی ہونی چاہیے، اور پھر کمالات کی چند مثالوں کی طرف توجہ دلائی یا چند عناوین ذکر کیے۔ میں نے گزارش کی آپ کے سامنے کہ کمال انسانی بحیثیت انسان آپ کا کمال علم ہے، دوسرا کمال محبت ہے، تیسرا کمال عقل ہے۔ اب یہ سب گنتی تو گنا رہا ہوں، یہی کثرت ہے، یہ وحدت میں کیسے بدلے گی؟ چوتھا کمال شجاعت ہے، پانچواں کمال عدالت ہے، چھٹا کمال اختیار ہے، ساتواں کمال ارادہ ہے، آٹھواں کمال وفا ہے، نواں کمال ایثار۔ اب گنتے چلے جائیے، 99 ہو جائے گی فہرست، 100 ہو جائے گی، 101 ہو جائے گی، 1000 ہو جائے گی، 1000 سے بڑھ جائے گی۔ اوصاف کی فہرست بڑھتی چلی جائے گی، چونکہ اللہ نے تو خود ہی فرمایا ہے شاخیں شجر طیبہ کی آسمانوں میں بلند ہیں جو ہمیشہ پھل دیتی رہتی ہیں اذن پروردگار سے۔ تو یہ انتہا تو ہوگی نہیں کبھی۔ جب انتہا نہیں ہوگی کبھی تو عدد میں محصور نہیں کر سکتے، ایک نامتناہی کثرت سامنے ہوگی۔
یہ کثرت وحدت میں کیسے بدلے گی؟ ہے نا فکر انگیز سوال. یہ کثرت وحدت میں کیسے بدلے گی؟ ہماری وجود کے اندر کی کثرت وحدت میں کیسے بدلے گی؟ اور جب وجود کے اندر کی کثرت وحدت میں بدل جائے گی تو پھر عالم خارجی میں بھی کثرت کو وحدت میں بدلنا آسان ہوگا. بہت دقیق بحث چلی گئی بے ارادہ. آج ان مطالب کو گزارش کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بس بے ارادہ یہ بات یہاں تک پہنچ گئی. جو حضرات کلاسیکل لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں تفسیر قرآن اور تأویل قرآن کی بحثوں کو اچھی طرح سمجھنے کی کوششیں کرتے رہیں، ان کے لیے تو یہ بحث مفہوم ہوگی، لیکن بہت سے حضرات کے لیے یہ بحث واقعاً مفہوم نہیں ہوگی. تو بس یہی گزارش ہے کہ مطالب کو رد کرنے یا اس سے صرف نظر کرنے کے بجائے اس پر غور کرنے کی زحمت فرمائیں گے تو انشاءاللہ مطالب آسان ہو جائیں گے. دیکھیے کس طریقے سے اوصاف میں وحدت پیدا ہوتی ہے. غور کیجئے صفات حق سے لے کر اور خصوصیات عبد تک، بندے تک. اللہ کی صفتوں میں کیا کہا گیا؟ اللہ کی صفات ذات میں ایک صفت ہے علم، عالم ہے وہ. ایک صفت اور ہے، کہا گیا وہ صادق ہے. اور پھر جب بحث کی گئی تو کہا گیا صدق وہ یہ صفت ہے جو مبنی ہے علم پر. جہاں علم ہوگا وہیں صدق ہوگا، یہ وصف ہوگا. جہاں علم نہیں ہوگا وہاں وصف صدق نہیں ہوگا. اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں جہاں علم ہوگا وہیں شجاعت ہوگی، جہاں علم نہیں ہوگا وہاں شجاعت بھی نہیں ہوگی. حالانکہ عام نقطہ نظر اس سے بالکل مختلف ہے. یعنی اب تک آپ نے علم و شجاعت کا یہ رشتہ نہیں سنا ہوگا. یہی سنا ہوگا کہ جہاں علم ہوتا ہے شجاعت نہیں ہوتی، اور جہاں شجاعت ہوتی ہے وہاں علم نہیں ہوتا. یہ بالکل ناقص تصور ہے، ناقص نہیں بلکہ غلط ہے، خطا پر مبنی ہے. جہاں علم ہوگا وہیں شجاعت ہوگی، جہاں علم ہوگا وہیں شجاعت ہوگی، اور اسی طرح جہاں علم ہوگا وہیں صدق ہوگا. اصلاً صدق مبنی ہے علم پر. اس کے بعد ایک صفت اور آتی ہے. انسان کی اچھی صفتوں میں سے ایک صفت ہے وفا. جا کے تلاش کیجئے وفا کے معنی. انسان میں یہ کمال ہونا چاہیے یا نہیں؟ اچھا انسان آپ دوست تلاش کرتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں کیسا دوست چاہیے آپ کو؟ بے وفا یا با وفا؟ کیسا انسان پسند کریں گے آپ؟ کوئی بھی ہو. یہاں دیکھیے دین، مذہب، مسلک، فرقے کی بات تو نہیں ہے. مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا کے کسی ملک اور کسی شہر میں چلے جائیے اور کسی رنگ کے آدمی سے اور کسی نسل کے آدمی سے پوچھ لیجئے، گورا ہو، کالا ہو، چینی ہو، افریقی ہو، ایشیائی ہو، مغربی ہو، کہ تمہیں کیسا انسان پسند ہے. شریک حیات تلاش کرو گے تو کیسی یا کیسا، اور دوست تلاش کرو گے تو کیسا یا کیسی، با وفا یا بے وفا. ایک ہی جواب ہوگا، دوسرا کوئی جواب نہیں ہوگا. ہمیں وفادار دوست چاہیے، بے وفا دوست نہیں چاہیے. اس کے معنی یہ ہے کہ وفا انسانی کمالات میں سے ایک کمال ہے. یہ وفا کی جب ڈیفینیشن اور تعریف و تفصیلات آپ تلاش کریں گے کتابوں میں تو بعض جگہ یہ نظر آئے گا کہ وفا اور صدق کا رشتہ ہے. اگر قول میں کوئی سچا ہے تو وہ صادق کہلاتا ہے، اگر عمل میں کوئی سچا ہے تو وہ با وفا کہلاتا ہے. قول میں اگر کوئی سچا ہے. اور یہیں پر ایک بات اور جو اس سے قبل بہت پہلے عرض کی تھی وہ گزارش کر دوں کہ صدق میں، سچ میں اور امانت داری میں بھی یہی رشتہ ہے. اگر قول میں کوئی سچا ہے تو صادق ہے، اور فعل میں، عمل میں کوئی سچا ہے تو وہی امانت دار ہوگا. تو دیکھیے بظاہر الفاظ الگ الگ ہیں نا. ایک ہے صادق، صدق، ایک ہے امانت داری، امانت، ایک ہے وفاداری، وفا. الفاظ الگ الگ ہیں
لیکن جوہر معنی کیا ہے؟ قول میں اگر صادق ہے تو وہ صادق ہے، عمل میں اگر صادق ہے تو وہ امانت دار ہے۔ قول میں اگر امانت دار ہے تو وہ صادق ہے، قول میں امانت دار ہے تو صادق ہے، عمل میں صادق ہے تو امانت دار ہے۔ اسی طرح قول میں اگر باوفا ہے تو وہ صادق ہے، عمل میں اگر صادق ہے تو باوفا ہے۔ یہ تمام اوصاف الگ الگ ہیں مگر جوہر ان کا ایک ہے۔ اس لیے کمال تک نہیں پہنچ سکتا انسان جب تک علم نہ رکھتا ہو اور پھر اس علم کو عمل میں تبدیل نہ کرے۔ دست ادب جوڑ کے بار بار عرض کر رہا ہوں، بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ علم 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 تعلیم تعلم اس پر بہت زور دے رہے ہیں۔ ارے بھئی بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو واقعاً رسمی تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ ان کے اندر نقص تو ہے، کمزوری تو ہے، لیکن ایک بات گزارش کروں، یہ جو آپ کی فطرت پر، ذات انسانی کی فطرت پر جو کلمہ لکھا ہوا ہے، اگر اس کلمے پر ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، اگر کسی کی دعوت پر ایمان لے آئے، کسی نے کہا کہ تم خدا رکھتے ہو اور اس پر ایمان لے آؤ، تو یہ ایمان لانا، سچے دل سے ایمان لانا انسان کو جہل کے دائرے سے نکال کے علم کے دائرے میں پہنچا دیتا ہے۔ سچے دل سے ایمان لانا انسان کو جہالت کے گھپ اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی میں لے آتا ہے۔ اب اس روشنی کو کمال تک پہنچانے کے دو طریقے ہیں۔ اگر فرصت ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کریں، اکتساب علم کریں رسمی، تو وہ ایک راستہ ہے، اور اگر وہ فرصت نہیں ہے تو جو علم حاصل کیا ہے اسی کے مطابق، علم کے مطابق جتنا علم ہے اس علم کے مطابق عمل کرتے رہیں تو خدا خود اس علم میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو آپ نے علم کی روشنی میں قدم رکھا ہے یہ بڑھتی رہے گی روشنی، گھٹے گی نہیں۔ تو مایوسی کسی کے لیے نہیں ہے کہ بھئی ہم مدرسے نہیں گئے، ہم یونیورسٹی نہیں گئے، ہم نے علم حاصل نہیں کیا۔ اگر دنیاوی لحاظ سے رسمی علم حاصل نہیں کیا تو دنیا کی مصلحتیں پوری ہوں یا نہ ہوں لیکن آخرت سے مایوس نہ ہوں۔ اگر آپ نے سچے دل سے ایمان قبول کیا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ہے تو آخرت روشن رہے گی، آخرت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی قرآن مجید کا عملی پیغام ہے اور یہی اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی پیغام ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ، اور تمام ائمہ اہل بیت اور ان ائمہ اہل بیت کی آغوش میں یا ان کے سائے میں پروان چڑھنے والے، ان کے پرنور سائے میں پروان چڑھنے والے جو کردار ہیں وہ گواہ ہیں کہ کس طریقے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کر سکتا ہے۔ وفا عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وفا جو ہے وعدے کو پورا کر دینا وفا ہے، لیکن یہ بہت ناقص تعریف ہے۔ کسی سے وعدہ کیا، وعدہ پورا کر دیا تو وفاداری ہے، اور وعدہ پورا نہیں ہوا تو بے وفائی ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وعدہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، وعدہ سچ پر ہوا ہے یا جھوٹ پر ہوا ہے، وعدہ اچھی بات کا کیا ہے یا بری بات کا کیا ہے، عہد کس بات کا کیا ہے۔ قرآن مجید میں عہد اور عقود، عقد یعنی پیمان، معاملہ، اس کو بہت اہمیت دی ہے، اس کو پورا کرنے کی تاکید کی حکم فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ
جسے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سورہ ولایت ہے. اس سورہ ولایت میں آغاز کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان لانے والو اپنے عقود کی وفا کرو. عقد کی جمع ہے عقود. اب ہمارے فقہا یہی فرق ہے عام و سطحی فقہ میں اور فقہ اکبر میں. ہمارے فقہا مجتہدین عام طور پر اس آیت کو کوٹ کر کے معاملات میں بحث کرتے ہیں کہ آپ نے کسی سے خریدنے بیچنے کا معاملہ کیا تو جو معاملہ کیا بس اس کی پابندی کیجیے. معاملہ جو کیا اس کی، اب غیر فقہی اصطلاح میں اسی طرح سمجھا سکتا ہوں ممبر پر، ورنہ مقاصد میں اور بیع کتاب البیع میں یہ بحث تو دوسری اصطلاحوں میں ہوتی ہے. جس سے جو معاہدہ ہوا، جو معاملہ طے ہوا، آپ اس معاملے کی پابندی کریں. تو بہت سے معاملات ہوتے ہیں جن میں لزوم ہے، یعنی وہ معاملہ ہو گیا تو بس ہو گیا، اور کچھ معاملے ہوتے ہیں جو جائز ہیں کہ آپ کو اختیار ہے کہ اس معاملے کو جب چاہیں توڑ دیں. یہ سب فقہی بحثیں ہیں. اور جو معاملے ہیں ان میں اصل کیا ہے؟ لزوم، کہ معاملہ ہوا ہے تو پھر اس کی پابندی کرنی ہے. اس میں دلیل کیا لاتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ایمان لانے والو تم نے جو عقد کیا ہے، جو معاملہ کیا ہے، اس کی وفا کرو. معصوم سے ایک حدیث ہے. اب یہاں سے بات فقہ اصغر سے فقہ اکبر تک پہنچ جاتی ہے. فرماتے ہیں عقد کی جمع ہے عقود، جمع ہے. اور پروردگار نے یہ آیت تب نازل فرمائی جب ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 10 مرتبہ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول اللہ 10 بار کم از کم بعثت کے بعد 10 بار کم از کم تمام مسلمانوں کو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا پابند کر چکے. جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا پابند کر چکے. یہ عہد ولایت لے چکے تو 10ویں بار کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. ایمان لانے والو اپنے عہد کی وفا کرنا، کہیں بے وفائی نہ ہو جائے. اور میں آپ سے غالباً گزارش کر چکا ہوں کہ پہلا ہی حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد جو پہلا حکم دیا تھا، روزے دار، روزے انذار. جب وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اے رسول اپنے قرابت داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اللہ کا پیغام پہنچائیے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اور حضور علیہ السلام نے بلایا تھا، اور اس میں کتنے معجزے ظاہر ہوئے. تو اس اعلان کے بعد کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے پاس خیر دنیا اور خیر آخرت لے کر آیا ہوں، پہلا حکم جو بحیثیت نبی خاتم دیا تھا وہ یہ کہ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، تم سب ان کی اطاعت کرنا. اس کے بعد ایک کے بعد ایک مختلف مواقع پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اطاعت کی طرف بلاتے رہے. اطاعت اطاعت اطاعت. یہ عہد ولایت، یہ پیمان ولایت حضور علیہ السلام قائم کرتے رہے عوام مسلمین، عامہ مسلمین، مؤمنین کے درمیان اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے درمیان. تو 10 مرتبہ، کم از کم 10 مرتبہ جب یہ عہد و پیمان پیش کیا جا چکا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان لانے والو عقود کی وفا کرنا. تو اب یہ واضح رہے کہ قرآن مجید میں عقود کی وفا بھی ہے، عہود کی وفا بھی ہے. اور یہ
اس طرح کا ایک معاملہ ہے جہاں عجیب و غریب ایک شان رب سبحانہ و تعالیٰ کی سامنے آتی ہے. ایک جگہ فرمایا گیا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، دیکھو تم میرے عہد کی وفا کرو تو میں تمہارے عہد کی وفا کروں گا. یہ سورہ بقرہ ہی میں کیا شان ربوبیت ہے، کیا شان ربوبیت ہے. عہد و وفائے عہد کی عظمت کو سمجھیں آپ. اور اسی طرح نذر اور وفائے نذر، عقد اور وفائے عقد، عہد اور وفائے عہد، نذر اور وفائے نذر. سورہ دہر آپ کے سامنے ہے. وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، یہ فقرہ قرآن مجید میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے. خود اہل بیت مصطفیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ یہ وہ ہیں جو نذر کی وفا کرتے ہیں، جو نذر کر لیتے ہیں اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں. بہرحال قرآن مجید نے وصف وفا کو بہت اہمیت کے ساتھ پیش کیا ہے، اور یہ وصف وفا اپنی ماہیت میں صدق کے ساتھ توأم ہے. یعنی صدق و وفا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. صدق و وفا علم کے ساتھ توأم ہے. اگر اس طرح سے آپ غور فرمائیں، تجزیہ و تحلیل فرمائیں، تو پھر آپ کے وجود میں پائی جانے والی کثرت وحدت میں بدل جائے گی. اور یہ وحدت ایسی وحدت ہوگی، آپ کے ہاں تو ایک عمر گزر جائے تب یہ کیفیت پیدا ہوگی. زندگی کے تلخ و شیریں تجربات، لیکن دامان عصمت، آغوش عصمت، سایہ عصمت، احاطہ ولایت، حصار ولایت، قلعہ ولایت، اس میں پروان چڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی وفا کی عجیب شان ہوتی ہے. وہ ایک علامتی روایت ہے کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ سن چکے ہوں گے، بارہا سن چکے ہوں گے، لیکن اس بیان کے تسلسل میں غور فرمائیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے، چاند سا بیٹا ہے. اور یہ چاند سا بیٹا کہنا جو ہے بڑی ناقص، نا تمام، نا کافی تشبیہ ہے. سورج سا بیٹا کہوں تب بھی ناکافی ہے تشبیہ. اس بیٹے میں وہ نور ہے، وہ تجلی ہے، وہ جلال ہے، وہ روشنی ہے، وہ حرارت ہے جو نہ چاند میں ہے نہ آفتاب میں ہے. نام ہے اس کا ابو الفضل العباس. ابھی یہ چھوٹے سے ہیں، یعنی بس وہ سن ہے کہ جب باپ کے زانوں پہ بچہ بیٹھ سکتا ہے. تو باپ کے زانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بابا نے کہا دیکھیے کثرت کو وحدت میں بدلنے والی بات ہے اور شناخت کی بات ہے. کہتے ہیں کہ بیٹا کہو ایک، فرما دیا ایک. کہو دو، تو اب خاموش ہو گئے. کیا باپ ہے اور کیا بیٹا. ووالد وما ولد. اس باپ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس بیٹے کی قسم کھائی جا سکتی ہے. کہا ایک، کہہ دیا ایک. کہو دو، اب خاموش ہیں. دیکھیے شان وحدت اور وابستگی توحید. اس بچے میں کتنا شعور ہے. بیٹا کس کا ہے؟ بیٹا اس کا ہے جس کے لیے میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ اس کائنات کا سب سے بڑا معلم توحید ہے علی ابن ابی طالب. بعد از خدا و رسول، یا یوں کہہ لیجئے کہ سب سے بڑے معلم توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور سب سے بڑے عالم توحید امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. تو جب یہ سب سے بڑے عالم توحید کا بیٹا ہے، کہا بیٹا کہو ایک، کہہ دیا ایک. کہا کہو دو، خاموش. جب اصرار کیا بیٹا کیوں نہیں بولتے، کہا مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، جس زبان سے ایک کہہ دیا ہو اس سے دو کیسے کہوں. یہ بچے کا جواب ہے، یہ کسی بچے کا جواب ہے. یہ ہے کثرتوں کو وحدتوں میں بدلنے والا گھرانہ، اور یہ ہے توحید حق صمدی کو نمایاں کرنے والا گھرانہ. یہ ہے توحید حق صمدی کو بیان کرنے والا گھرانہ.
یہ ہیں عباس جن کے وجود مبارک کے ساتھ وصف وفا جڑا ہوا ہے، صفت وفا جڑی ہوئی ہے. یہ ہیں عباس بچپن سے. یہ تو ان معصوم ہستیوں کے وجود کی برکتیں ہیں کہ اس منبر سے اس ذکر کے دامن میں ہم فلسفہ و منطق اور معرفت و فقہ ہر مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں جس طرح نام لیتے ہی آنسو آ جاتے ہیں. یہ اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ یہ ایام صرف اور صرف ان کے فضائل اور مصائب بیان کرنے کے لیے، اور فضائل بیان کرنے کے لیے تو سال کے اور 360 دن 350 دن ہیں. یہ 10 دن تو صرف ان کی مصیبتوں کے بیان کے لیے. ان کی مصیبتوں کو سمجھیں، ان کے مصائب کو سمجھیں، اور اس پر جتنا گریہ کر سکتے ہو گریہ کریں. یہ گریہ بھی غبار طبیعت کو دھو دیتا ہے اور گوہر طبیعت کی وحدت کو نمایاں کرتا ہے. یہ فطرت انسانی کی روشن وحدت کو نمایاں کرتا ہے اور لوح فطرت پر آئے ہوئے غبار کو دھو دیتا ہے. یہ گریہ جو گریہ عشق ہے، جو گریہ معرفت ہے، جو گریہ وفا ہے. عباس آپ حضرات سب واقف ہیں ان واقعات سے. محرم میں صرف اشارے کیے جاتے ہیں کہ یہ وہ گوہر یکتا و یگانہ ہے کہ جس کی آرزو کی تھی امیر المومنین نے. علی جس کے پاس حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہوں. علی ابن ابی طالب جس کے پاس حسن اور حسین جیسے بیٹے موجود ہوں، وہ ایک بیٹے کی اور آرزو رکھتا ہے اور اپنے بھائی عقیل سے بلا کے کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسا رشتہ دو جو بہادر خاندان کی کوئی ایسی نجیب و عظیم خاتون ہو جو عظیم بیٹا جنم دے سکے. یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، بس محرم میں تو اشارے کیے جاتے ہیں. تاریخ اہل بیت کا جوہر تو آپ کی طبیعتوں میں محفوظ ہے. جناب عقیل نے وہ رشتہ دیا جو ام البنین فاطمہ کلابیہ سے رشتہ ہوا، اور اس بی بی نے 4 بیٹے ایسے جنم دیے. چاروں شیر ہیں، چاروں چرخے وفا کے ماہتاب ہیں، چاروں آسمان محبت و عشق و عرفان کے آفتاب ہیں. لیکن ان سب میں سب سے بڑا ستارہ یہی عباس ہے. کربلا میں چاروں بھائیوں نے شہادت پیش کی، چاروں بھائیوں نے شہادتیں پیش کی، لیکن حضرت عباس وہ ہیں کہ جو علمدار حسینی ہیں. تو آپ سنتے رہتے ہیں، اکثر سنتے رہتے ہیں کہ فوج حسینی جو مختصر سی فوج تھی، یہ جب جہاد شروع ہوا ایک ایک کر کے جانباز توحید کی راہ میں، توحید حق صمدی کی راہ میں شہید ہوتے رہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ جب فوج ختم ہو گئی کوئی باقی نہ رہا سوائے بچوں کے. تو حضرت ابو الفضل عباس آئے اور آقا حسین کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. آقا اجازت ہے میں بھی میدان میں جاؤں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا بھیا تم تو میرا لشکر ہو، تم تو میرے لشکر کا کہ علم بردار ہو. اور حضرت عباس نے اس وقت فرمایا ہے بھیا آقا وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کا میں علم بردار ہوں. میں اس سے پہلے کبھی عرض کر چکا ہوں، دونوں جملے اپنی جگہ بامعنی ہیں، بہت بامعنی ہیں. ایک اعتبار سے دیکھیے، چشم حقیقت بھی سے دیکھیے تو ابھی بھی حسین کا لشکر موجود ہے پورا. چشم ظاہر سے دیکھیے تو وہ لشکر شہید ہو چکا. کہتے ہیں کہ 2 روایتیں ہیں آج ہی میری نگاہ سے گزری ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ خود حضرت عباس نے فرمایا کہ آقا اگر جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اتنی اجازت تو ہے کہ اب مجھ سے بچوں کی التش التش کی صدا مزید سنی نہیں جاتی. اجازت ہے کہ میں ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کے لیے جاؤں. اور دوسری روایت میں یہ کہ خود آقا حسین نے فرمایا اگر عباس جانا ہی چاہتے ہو تو مشکیزہ لے کے جاؤ، دیکھو سکینہ پیاسی ہے.
بچے پیاسے ہیں، ان بچوں کے لیے کوئی سبیل آب تو کرو۔ حضرت عباس علیہ السلام مشق و علم لے کر جب میدان کی طرف گئے ہیں تو آپ خود فرمائیں، ایک طرف علم ہے، مشق ہے، یہ بہادر جنگ بھی کرے تو کیا کرے۔ پھر بھی جو وقائع نگار ہیں، ارباب مقاتل ہیں، مورخین ہیں، انہوں نے لکھا ہے بے پناہ جنگ کی، اور فرات کی اس شاخ پر، اس نہر پر قبضہ کر لیا جو کربلا میں بہہ رہی تھی، مشکیزے کو پر کیا۔ اور وہ منظر بہت نقل کیا جاتا ہے، اس جری نے، اس بہادر نے، اس باوفا نے چلو میں پانی لیا اور پھر پھینک دیا۔ یہ ممکن کیسے ہے کہ حسین پیاسے رہ جائیں اور عباس سیراب ہو جائیں؟ یہ ممکن کیسے ہے کہ بچے ابھی پیاسے رہیں اور عباس سیراب ہو جائیں؟ یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پیاسا دریا تک جائے، خود پانی نہ پیے اور پیاسوں کے لیے پانی لے کر واپس آئے۔ اس واقعے کے بہت شواہد ہیں، اب وقت گزر چکا، بیان کا موقع نہیں رہ گیا۔ آقا عباس نے مشکیزہ بھرا اور پلٹے۔ اب ارادہ ہے کہ بس تیزی کے ساتھ خیام تک پہنچ جائیں۔ درمیان نے دشمنوں نے گھیر لیا اور ایک شقی نے آپ کے دست مبارک پہ وار کیا، داہنا ہاتھ قلم ہوا۔ آقا نے علم اور مشکیزہ دونوں بائیں ہاتھ میں سنبھال لیا۔ پھر ایک شقی نے ایک کمی گاہ سے بائیں ہاتھ پہ وار کیا، بائیں ہاتھ قلم ہو گئے۔ آپ نے پھر بھی مشکیزے کو سنبھالا اور اس کے بعد ایک تیر ایسا آیا جس نے عباس کے دل کو زخمی کر دیا، مشکیزے کو زخمی کیا، مشکیزے کو اس طرح نشانہ بنایا گیا کہ پانی بہہ گیا۔ بس جب پانی بہہ گیا تو عباس نے اب گھوڑے کا رخ پھر موڑ دیا، بجائے اس کے کہ آپ خیام تک جاتے، آپ نے رخ موڑ دیا۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب آقا نے آواز دی ہے، گھوڑے سے گرتے گرتے آواز دی ہے اور حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام چلے ہیں، تو آقا کا گھوڑا چلتے چلتے رکا، درمیان میں رکا۔ حضرت امام حسین نے اس سے خطاب کیا کہ بس اب تھوڑی دیر کی زحمت اور ہے، یہ بتا جو تو ٹھہر کیوں گیا، میرا ساتھ دے دے۔ تو گھوڑے نے آقا کی طرف سر اٹھا کے دیکھا اور زمین کی طرف اشارہ کیا۔ امام نے زمین کی طرف دیکھا تو دیکھا عباس کا داہنا ہاتھ کٹا پڑا۔ گھوڑے سے اترے، وہ ہاتھ اٹھایا، کلیجے سے لگایا اور پھر آگے بڑھے۔ گھوڑا چلتے چلتے پھر رکا اور اس نے پھر زمین کی طرف اشارہ کیا۔ آقا نے دیکھا کہ بایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ پھر گھوڑا آگے بڑھا، آقا عباس کے لاش تک پہنچے کہ آقا عباس تک پہنچے، ابھی رمق جان باقی ہے، لیکن ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک آنکھ لہو سے بھری ہوئی ہے۔ جناب ابو الفضل عباس نے جب کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی تو ایک مرتبہ ایک جملہ کہا کہ ابھی میرا سر قلم نہ کرنا، میں نے آواز دی ہے، میرا آقا ضرور آئے گا۔ آقا نے یہ جملہ سنا اور مزید تڑپ گئے۔ میں تصویر کشی لفظوں میں نہیں کر سکتا کس طرح بھائی کے لاشے پہ جھکے ہوں گے۔ عباس میں آ گیا ہوں، یہ ممکن کیسے ہے کہ میرے رہتے ہوئے کوئی تمہارا سر قلم کر لے۔ عباس نے ایک مرتبہ کہا آقا آپ آ گئے، بس میری ایک آرزو ہے، جاتے جاتے آپ کے روح مبارک کی زیارت کر لوں۔
مگر ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں لہو ہے، میں مجبور ہوں۔ آقا نے دامن عبا سے چشم مبارک عباس کا لہو صاف کیا۔ عباس نے آنکھیں کھولیں اور کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میرے آقا آپ پر آخری سلام ہو۔ عباس نے آخری سلام کیا اور دار فانی کو وداع کیا، اور حسین نے نوحہ پڑھا ہے عباس تمہارے مرنے نے میری کمر توڑ دی، میرے لیے تدبیر کی راہیں مسدود ہو گئیں۔ عزیزو، مجھے 5 مصرے یاد آ رہے ہیں، 5 مصرے۔ یہ 5 مصرے یہ ایک مخمس ہے جو جناب ابو الفضل عباس کی مادر گرامی جناب ام البنین کا نوحہ ہے۔ عموماً جاتی تھیں جنت البقیع میں اپنے بچوں کے لیے 4 قبروں کے نشان بناتی تھیں، اور اس کے بعد ایک ایک قبر پر ایک ایک بیٹے کا نام لکھتی تھیں اور پھر نشان مٹا دیتی تھیں، یہ کہہ کہ میں تمہارا ماتم نہیں کروں گی، میں تو حسین کا ماتم کروں گی جس کی ماں آج رونے کے لیے زندہ نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی اپنے بیٹوں کے لیے بھی ماتم کرتی تھیں، نوحہ پڑھتی تھیں۔ وہ عجیب و غریب مصرے ہیں، فرماتی ہیں یا من را العباس کر علی جماہیر النقد، اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے عباس کی جنگ و پیکار دیکھی ہے۔ میں ترجمہ آزاد ترجمہ کر رہا ہوں۔ یا من را العباس کر علی جماہیر النقد ووراہ من ابناء حیدر کل لیث ذی لبد، اور جب وہ چلتا تھا تو اس کے پیچھے حیدر کی اولاد ہوتی تھی، علی کے سارے بچے اس کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے۔ ویلی علی شبلی امال براسہی ضرب العمد، اے میرے بچے وائے ہو تیرے سر پر گرز گراں لگایا گیا۔ لو کان سیفک فی یدیک لما دنا منہ احد، ارے تیرے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تو مجال تھی کہ کوئی اس سے قریب آ جاتا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے وجود کے اندر کی کثرت کو مٹا کر وحدت در کو دریافت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار حقیقت توحید تک سفر آسان کر دے۔ معبود ملت اسلامیہ کو حقیقی معنی میں ملت اسلامیہ بنا دے۔ پروردگار ہمارے افراد میں اور ہمارے معاشروں میں اسلامی اور توحیدی اور قرآنی قدروں کو پروردگار پروان چڑھا۔ معبود خون شہدائے کربلا یہ زمین پی چکی ہے۔ پروردگار بقول جمیل مظہری مٹی کو پلا چکا ہے خون شبیر، اب تو اس مٹی سے آدمی پیدا کر۔ پروردگار انسانی معاشرے کو پروان چڑھا، سرفراز فرما۔ معبود انسانی معاشروں کو اور اسلامی معاشروں کو اسلامی اقدار اور علوم سے مزین کرنے والے علماء کا سایہ برقرار رکھ۔ پروردگار علماء ربانیین، علماء روحانیین کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ حضرت سید علی حسینی خامنئی کو اور مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار اور تمام مرجعیات دینیہ کو محفوظ رکھ۔ معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لے۔